أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت اللہ ہیں، اچھی حالت ہو یا بری حالت ہو دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، خیر بھی اور شر بھی، مصیبت بھی اور راحت بھی۔ صبر کے مفہوم میں تین چیزیں داخل ہیں۔ نمبر ایک، مصیبت اور پریشانی پر جزا فضا نہ کرنا، یہ پہلی قسم ہے۔ صبر کا معنی ہے کہ جب مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے تو جزا فضا نہ کریں، اللہ سے شکوہ اور شکایت نہ کریں، یہ نہ کہے کہ یا اللہ آپ نے تو میرے اوپر ظلم کر دیا، آپ نے میرے اوپر مصیبت کیوں لے آئے، یہ مصیبت کے لیے کوئی اور آدمی نہیں تھا۔ اللہ تو محتاج نہیں ہے کہ مصیبت لانا ہی لانا ہے، اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر مصیبتیں لائی۔ جب راحت اللہ لاتے ہیں تو اس وقت تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ یہ راحت آپ نے مجھے کیوں دے دی، کسی اور کو دے دیتے۔ کبھی دوسرا مفہوم یہ ہے کہ انسان گناہوں سے باز آ جائے، صبر منا رک جائے، کہ انسان اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے۔ یعنی جب انسان پر مصیبت آئے، پریشانی آئے تو اس وقت گناہوں سے توبہ کرے، استغفار کرے۔ جیسے میں نے کہا تھا، وہ تو ایک تو مصیبت پر جزا فضا نہیں کرنا، ناشکری کے الفاظ نہیں کہنے، دوسرا گناہوں کو چھوڑنا، یہ صبر میں داخل ہے، اور دوسرا نیک اعمال میں اضافہ کرنا۔ تو یہ تینوں چیزوں کا مطالبہ کیا مسلمانوں سے، ایمان والو تم اللہ سے مدد حاصل کرو، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ الى کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ وقال تعالى في مقام آخر وسيجزي الله الشاكرين۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ساری تعریفیں اللہ جل جلالہ کے لیے خاص ہیں، وہی تعریفوں کے لائق ہے اور حقیقی تعریفوں کا مالک ہے۔ وہ اکیلا اور بے نیاز ہے اور ساری مخلوق محتاج ہے۔ وہ اپنے کسی کام میں کسی کا محتاج نہیں، اور ساری مخلوق اپنے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات ہیں، انعامات ہیں، اللہ کے فضل و کرم ہیں۔ ان احسانات میں سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دین کی نعمت سے نوازا ہے، اور ہمیں زندگی کی ہر موڑ پر رہنمائی فرمائی ہے، ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ گزشتہ جمعے جیسے عرض کیا تھا کہ مصیبت اور پریشانی کی حالتوں میں یا آسائش اور آرام کی حالت میں تین حالتیں بیان فرمائی تھی۔ ایک تو
بدترین کفار کی حالت تھی وہ یہ کہ مصیبت میں بھی اللہ کو نہیں پکارتے، راحت میں تو وہ اللہ کو پکارتے ہی نہیں، مصیبت میں بھی اللہ کو نہیں پکارتے، وہ بدترین کفار ہیں۔ دوسرے نمبر پر وہ کفار ہیں جو مصیبت میں تو اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، لیکن جب راحت آ جاتی ہے، حالات اچھے ہو جاتے ہیں، پھر نہیں پکارتے۔ اور تیسری قسم جو ہے ایمان والوں کی ہے۔ ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ وہ مصیبت میں صبر کرتے ہیں، اور جب راحت آ جاتی ہے، آرام آتا ہے، نعمتیں اللہ کی مل جاتی ہیں تو شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی صفات ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر کون سی صفات پائی جا رہی ہیں۔ اللہ کا کروڑ ہاں شکر ہے کہ ہم مومن ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن میرے پیارے بھائیوں اور عزیز دوستوں، ایک ہے زبان سے مومن کہنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا، اور ایک ہے ایمان کی حقیقت تک پہنچنا، یعنی ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا۔ تو مومن کی جو صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں کہ وہ مصیبت میں صابر ہوتا ہے اور راحت اور آرام میں اللہ کی نعمتوں کے اندر رہتے ہوئے شکر گزار بندہ ہوتا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اس کی اہمیت ہونی چاہیے اور ہمارے اندر یہ چیزیں پائی جانی چاہیے۔ میرے عزیز بھائیوں، صبر اور شکر کا ہم اہتمام کریں، کوشش کریں، تاکہ میرے اندر بھی، آپ کے اندر بھی، اور سارے کے سارے مسلمانوں میں وہ صفات آ جائیں جو اللہ رب العالمین پسند فرماتے ہیں۔ آج ہم صبر اور شکر کرنے کے فضائل اور اس کی اوپر ملنے والے اجر پر تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں صبر اور شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ در حقیقت اس ساری کائنات کے خالق مالک اللہ ہیں، اچھی حالت ہو یا بری حالت ہو، دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، خیر بھی اور شر بھی، مصیبت بھی اور راحت بھی، صحت بھی اور بیماری بھی، فاقہ بھی اور فراوانی بھی، یعنی سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ تو مومن ہر حال میں اللہ سے تعلق جوڑے رکھتا ہے۔ جب ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہٹ کر ہم کہیں بھی نہیں جا سکتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الرحمن میں، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے جن و انس کی جماعت، تم اگر طاقت ہے تمہارے اندر تو نکل جاؤ آسمان و زمین کے کناروں سے، آسمان اور زمین کی کناروں سے حد سے باہر چلے جاؤ، کہیں اور چلے جاؤ جہاں اللہ کی سلطنت ہو۔ اور فرمایا کہیں نہیں جا سکتے، جہاں بھی جاؤ گے وہاں اللہ کی سلطنت ہے، اللہ کی حکومت ہے، اسی کا تصرف ہے، وہ جو چاہے وہ کرے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ کا کروڑ ہاں شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ تو جب ہمارا ایمان یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، تو پھر ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، تم مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ صبر اور نماز، صبر جو ہے بڑا جامع لفظ ہے۔ علماء فرماتے ہیں صبر کے مفہوم میں 3 چیزیں داخل ہیں۔ عام طور پر تو ہم کہتے ہیں صبر اس کو کہتے ہیں کہ جب مصیبت آئے تو جزا فضا نہ، لیکن نہیں، صبر کے مفہوم میں 3 چیزیں داخل ہیں۔ نمبر 1، مصیبت اور پریشانی پر جزا فضا نہ کرنا، یہ پہلی قسم ہے۔ صبر کا معنی ہے کہ جب مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے تو جزا فضا نہ کریں، اللہ سے شکوہ اور شکایت نہ کریں، یہ نہ کہے کہ یا اللہ آپ نے تو میرے اوپر ظلم کر دیا، آپ نے میرے اوپر مصیبت کیوں لے آئے، یہ مصیبت کے لیے کوئی اور آدمی نہیں تھا۔ اللہ تو محتاج نہیں ہے کہ مصیبت لانا ہی لانا ہے، اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر مصیبتیں لائی۔ جب راحت اللہ لاتے ہیں تو اس وقت تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ یہ راحت آپ نے مجھے کیوں دے دی، کسی اور کو دے دیتے۔ کبھی بولتے ہیں کہ اللہ مجھے یہ دکان کیوں دے دی، کسی اور کو بھی دکان دے دیتے ہیں۔
فلاں مجھے مالک بنا دیا، دوسرے کو میرا نوکر بنا دیا، یا اللہ یہ نعمت مجھے کیوں دی؟ اس نوکر کو آپ جو ہے مالک بنا دیتے اور مجھے اس کا غلام بنا دیتے۔ کبھی ہم نے کہا ہے ہمیں اس کا نوکر بنا دیں؟ لیکن جب مصیبت آ جاتی ہے تب ہم کہتے ہیں اللہ سے شکوے شور کر دیتے، پھر ہم کہتے ہیں جی اللہ یہ آپ نے کیوں کر دیا مجھے؟ تو شکوے اور جزا فضا یہ ایمان کے خلاف ہے۔ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہیں، مالک ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر انسان کے حق میں جو مناسب سمجھتے ہیں وہی فرماتے ہیں۔ تو صبر کا پہلا مفہوم یہ ہے کہ جزا فضا، شکوے اور شکایت نہ کرے، کوئی بے صبری کے ایسے الفاظ زبان سے نہ نکالے۔ اور صبر کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ انسان گناہوں سے باز آ جائے۔ صبر منا رک جائے، کہ انسان اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے۔ یعنی جب انسان پر مصیبت آئے، پریشانی آئے، تو اس وقت گناہوں سے توبہ کرے، استغفار کرے۔ جیسے میں نے کہا تھا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو سارے مل کر اللہ سے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی تب ہوگی جب سارے کے سارے مل کر اللہ سے توبہ کریں گے، جمیعاً سارے اکٹھے ہو جاؤ، توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ اور جب انسان اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں، سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور صرف معاف نہیں فرماتے، وہ اپنی نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فضل اور انعام اور احسان فرماتے ہیں۔ حضرت قوم یونس کا واقعہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ قوم یونس پر جب عذاب آیا تو حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم پر 3 دن کے اندر اندر عذاب آ جائے گا، اور حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے نکل کر باہر چلے گئے۔ لیکن جب عین عذاب کا وقت آیا تو وہ لوگ انہوں نے توبہ کر دی۔ لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیاۃ الدنیا، جب انہوں نے سچے دل سے توبہ کی۔ دیکھیں کافروں نے توبہ کی، عذاب آتا ہوا نظر آ گیا اور عین عذاب کے آتے ہوئے توبہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي، ایک تو دنیا میں رسوائی کا عذاب ہم نے ختم کر دیا، ان پر جو رسوائی کا، ہلاکت کا، تباہی کا، بربادی کا عذاب آ رہا تھا وہ عذاب ہم نے ختم کر دیا۔ اور دوسرا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، اور دنیا میں چند روزہ زندگی میں ہم نے خوب ان کو نفع بھی عطا فرمایا۔ تو میرے عزیز بھائیو، صبر کرنے سے یعنی گناہ کو چھوڑنے سے صرف یہ نہیں ہے کہ ہم سے عذاب ٹل جائے گا، بلکہ گناہوں کو چھوڑنے سے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں میں بدل دیں گے، اپنے عذاب کو ختم فرما دیں گے اور نعمتوں میں اللہ تعالیٰ تبدیل فرما دیں گے۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام کی قوموں کے جو واقعات یہ ہمارے لیے عبرت و نصیحت ہے۔ تو صبر کے مفہوم میں دوسری چیز یہ کہ انسان گناہوں کو چھوڑ دے، اور صبر کا تیسرا مفہوم یہ ہے کہ انسان جو ہے نیکیوں پر استقامت اختیار کرے، یعنی ایک اعمال کی پابندی کرے، اس میں سستی اور کاہلی نہ کرے۔ زیادہ سے زیادہ فرائض اور واجبات کا تو اہتمام کرنا ہی ہے، اس کے بغیر تو گناہوں کا چھوڑنا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ فرائض کا چھوڑنا گناہ ہے اور واجبات کا چھوڑنا گناہ ہے۔ فرائض اور واجبات کا اہتمام تو کرنا ہی ہے، اس کے علاوہ انسان نیکیوں میں، صدقہ و خیرات میں، دعاؤں میں، ذکر و تلاوت میں پابندی کرے، تہجد گزار بنے، اشراق کی پابندی کرے، چاش کی پابندی کرے، اوابین پڑھے، یعنی زیادہ سے زیادہ رجوع اللہ ہو۔ تو صبر میں 3 چیزیں ہیں، ایک تو مصیبت پر جزا فضا نہیں کرنا، ناشکری کے الفاظ نہیں کہنے، دوسرا گناہوں کو چھوڑنا یہ صبر میں داخل ہے، اور دوسرا نیک اعمال میں اضافہ کرنا۔ تو یہ تینوں چیزوں کا مطالبہ کیا مسلمانوں سے، ایمان والو تم اللہ سے مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ صلاۃ جو نماز ہے یہ صبر کا ہی ایک حصہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اہتمام کے لیے خاص طور پر نماز کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ یہ نماز یہ جو فرمایا گیا کہ صبر مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ساتھ، اس نماز سے علماء فرماتے ہیں فرض نماز نہیں ہے، فرض تو پڑھنی ہے، نوافل کا بھی اہتمام ہو، فرض تو پڑھنی ہے، نوافل کا اہتمام ہو، زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت پڑھے، صلاۃ الصبر، صلاۃ الشکر ادا کریں، صبر کے لیے دعا مانگیں، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں
کہ اللہ اس پریشانی کو ہم سے دور فرما دے، اس مصیبت کو ہم سے ختم فرما دے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، فرمایا کہ تم اللہ سے مدد حاصل کرو نماز، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، اور فرمایا یہ بھاری ہے بہت زیادہ مگر خشوع خضوع کرنے والوں پر، وہ لوگ جن کو یقین ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے ایک دن حاضر ہونا ہے، یظنون انہم ملاقو ربہم، کہ ان کو اپنے رب کے سامنے ایک دن حاضر ہونا ہے اور اللہ سے ملاقات کرنی ہے، وَأَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ راجعون، اور اپنے رب کی طرف الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں ہمیں صبر کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم جب صبر کرو گے، شکر ادا کرو گے تو ان اللہ یحب الصابرین، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں دنیا میں کسی سے کوئی نعمت لینی ہونا تو اس نعمت کے حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے کہ اس کے دل میں محبت پیدا کر لو۔ اس کے دل میں اگر آپ کے لیے گھر ہو جائے تو وہ آپ پر سب کچھ نچھاور کر دے۔ اگر آپ کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو گئی، بیوی اگر جو ہے شوہر کے دل میں بیوی کی محبت آ جائے تو وہ سب کچھ نچھاور کر دے گا، اور بیوی کے دل میں شوہر کی محبت ہو تو اس کی اطاعت اور فرمانبرداری، والدین کے دل میں بچوں کی محبت، بچوں کے دل میں والدین کی محبت۔ محبت ایک ایسا ذریعہ ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے جو چاہیں دوسرے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبر کرنے سے میں تمہارا محب بن جاؤں گا اور تم میرے محبوب بن جاؤ گے۔ ان اللہ یحب الصابرین، فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں، پھر ہر قدم پر اس کے ساتھ ہیں، اس کی مدد و نصرت فرماتے ہیں۔ تو اس سے بڑھ کر پھر کیا نعمتیں ہوں گی؟ ساری دنیا کے خزانے، ساری دنیا کی نعمتیں، سارے ملک و دولت و سلطنت صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ جو چاہیں کر سکتا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں ہمیں صبر کا اہتمام کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ صبر کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ صبر اور شکر، اگر ہم مصیبت میں مبتلا نہیں تو ساتھ ساتھ شکر بھی ضروری ہے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، ہم شکر کرنے والوں کو ہم جو ہے خوب بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور شکر کرنے والوں کو اللہ رب العالمین بہت زیادہ بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قرآن کریم میں تذکرہ ہے، اور ان کی صفات میں سے ایک صفت یہ بیان فرمائی إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا، یعنی وہ نبی تھے اور جلیل القدر پیغمبر تھے، لیکن اللہ رب العالمین ان کی صفت یہ بیان فرمانے کہ وہ بڑے شکر گزار تھے۔ اعملوا آل داود شکرا، اے آل داود تم عمل کرو شکر کے لیے، وقلیل من عبادی الشکور، اور میرے بندوں میں بہت کم لوگ شکر گزار ہیں۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، اللہ تعالیٰ شکوہ فرما رہے ہیں میرے بندوں میں بہت کم شکر گزار ہیں، اکثریت شکر نہیں ادا کرتے، ان میں سے اکثر لوگ شکر نہیں ادا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہزاروں نعمتوں سے نوازا ہے، کروڑوں نعمتوں سے نوازا ہے۔ انسان کو یہ جو سانس آ رہا ہے یہ اللہ کی نعمت، بینائی اللہ کی نعمت، اور سنوائی اللہ کی نعمت، یہ دن اللہ کی نعمت، رات اللہ کی نعمت، سردی گرمی اللہ کی نعمت، یہ انسان کے سارا جسم وجود یہ اللہ کی لاکھوں نعمتیں ہیں جس سے ہم ہر وقت لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ ان میں سے ایک نعمت جس سے جب چھن جاتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ نعمت کتنی قیمتی تھی۔ تو اللہ رب العالمین ہم سے شکوہ فرما رہے ہیں میرے بندوں میں سے بہت کم شکر گزار ہیں۔ جو نعمت کم ہوتی ہے اس کی قیمت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، جو چیز بازار میں بہت کم دستیاب ہو اس کا ریٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اس کی قیمت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں شکر گزار بندے بہت کم ہیں، شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ میں اور آپ کوشش کریں کہ ہم شکر گزاروں میں شامل ہو جائیں، اور جب ہم شکر گزاروں میں شامل ہو جائیں گے تو ہماری قیمت اللہ رب العالمین کے ہاں بہت زیادہ بڑھ جائے گی، ان کم لوگوں میں سے ہوں گے۔ تو شکر ادا کرنا، مومن کے لیے صبر کرنا اور شکر ادا کرنا، یہ دو بڑی عظیم نعمتیں ہیں۔ نبی حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن ہمیشہ مزے ہی مزے میں ہے، راحت و راحت میں ہی ہے، اگر کبھی اس کو تکلیف آتی ہے تو صبر کر لیتا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور اگر راحت آ جاتی ہے، اللہ کی نعمتیں ملتی ہیں تو شکر ادا کرتا ہے، اور شکر کا بدلہ دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ تو مزے ہی مزے، مومن ہمیشہ ان دو حالات سے خالی نہیں رہتا۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، ابن قیم رحمہ اللہ، بہت بڑے عالم گزرے ہیں ابن قیم رحمہ اللہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے عدۃ الصابرین و ذخیرۃ الشاکرین، یعنی صبر کرنے والوں کے لیے اللہ نے کیا نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، اور شکر گزاروں کے لیے اللہ نے کیا خزانے تیار کر رکھے ہیں۔ جو شکر گزار ہوں گے ان کو اللہ کیا خزانے عطا فرمائیں گے۔ صرف صبر اور شکر پر انہوں نے 26 ابواب قائم کی ہیں، اور بے شمار احادیث اور قرآن کریم کی آیات لکھی ہیں۔ بڑی عجیب کتاب ہے، لیکن اس کتاب کے شروع میں وہ بطور بنیاد کے فرماتے ہیں کہ میں نے پوری زندگی میں جو قرآن و حدیث کو سمجھا، قرآن و حدیث کا جو نچوڑ مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ کہ ایمان کے بس 2 ہی جز ہیں۔ ایمان 2 چیزوں کا نام ہے، یا صبر کا یا شکر کا، یعنی ایمان کا نچوڑ 2 چیزوں کا ہے کہ صبر اور شکر، یہ ایمان کا نچوڑ ہے۔ اور کفر ناشکری کا نام ہے، کفر بے صبری کا نام ہے، کفر ناشکری اور بے صبری کا نام ہے۔ اور فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے ملاقات کروں تو ان 2 چیزوں کو کبھی بھی اپنے دامن سے نہ جانے دے، صبر کو اور شکر کو۔ یہ سیدھا جنت میں لے جانے والا ہے، یہ اللہ کی محبت کا داعی ہے اور اللہ کی محبت پیدا کرنے والا ہے، اور اگر اس کے خلاف کر لیا تو یہ جہنم کا راستہ ہے، یہ ناکامی کا راستہ ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ سے ناراضگی کا راستہ ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہمیں صبر اور شکر سے کام لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے جو چاہتے ہیں اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات فرمائی، فرمایا کہ جو شخص اپنے اندر 2 چیزیں پیدا کر لیتا ہے، جو شخص اپنے اندر 2 چیزیں پیدا کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی کتاب میں صابر اور شاکر فرما دیتے ہیں، لکھ دیتے ہیں کہ یہ صابر اور شاکر ہے۔ اور جس کے اندر وہ 2 چیزیں نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نہ اس کو صابر لکھتے ہیں اور نہ ہی شاکر لکھتے ہیں۔ تو بڑی عجیب بات فرمائی، اور وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا کہ وہ ہم سب کے لیے بڑی قیمتی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ 2 چیزیں یہ ہے کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھے، دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھے اور ان کی اتباع کرنے کی کوشش کرے، اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے، اور دنیا کے معاملات میں، دنیا داری میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے اور ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا رہے۔ میں یہ 2 صفات جس کے اندر پیدا ہو جائیں گی کہ دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھے، ہمیشہ اپنے اوپر والوں کو جب دیکھے گا کہ فلانا تو مجھ سے بھی زیادہ ہے، وہ تو مجھ سے زیادہ نماز پڑھتا ہے، مجھ سے زیادہ تلاوت کرتا ہے، مجھ سے زیادہ قرآن پڑھتا ہے، مجھ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، فرما بردار ہے، تقوی، للہیت، خشوع خضوع اس کے اندر مجھ سے بھی زیادہ ہے، تو انسان ہر وقت آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا۔ اور جب دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے گا تو انسان ہر وقت شکر ادا کرتا رہے گا، اپنے سے اوپر والوں کو نہیں کہ دیکھو فلانا گاڑی والا میرے پاس گاڑی نہیں، فلانا بنگلے والا میرے پاس بنگلہ نہیں، فلانا کوٹھی والا میرے پاس کوٹھی نہیں، بلکہ دیکھے گا کہ میرے پاس جو کچھ ہے فلانے کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے، میرے پاس یعنی صحیح سالم جسم ہے، فلانا نابینا ہے، فلانا لنگڑا ہے، فلانا معذور ہے، فلانا اپاہج ہے، فلانے کو فالج کی بیماری ہے، ان کو دیکھے اور پھر اللہ کا شکر ادا کرے۔ جس کے اندر یہ 2 صفات پیدا ہو جائیں گی، حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صابر اور شاکر لکھ دیتے ہیں، یعنی اس کو صابرین اور شاکرین میں شامل فرما دیتے ہیں۔ وبشر الصابرین ان اللہ یحب الشاکرین وسیجزی اللہ الشاکرین، شکر کرنے والوں سے اللہ محبت فرماتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جس کے اندر یہ 2 صفات نہیں ہوں گی، بلکہ اس کے برعکس ہوگا،
یعنی جو شخص دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتا ہے، دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے گا تو وہ جتنے دین پر چل رہا ہے وہ اسی پر قناعت کرے گا، بلکہ اس سے بھی نیچے جائے گا۔ وہ کہے گا دیکھو فلانا تو نماز بھی نہیں پڑھتا، میں تو نماز پڑھتا ہوں، فلانا تو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، میں پھر بھی قرآن کی تلاوت کر لیتا ہوں، فلانا کام نہیں کرتا، میں وہ کر رہا ہوں، فلانا جھوٹ بولتا ہے، میں تو جھوٹ بھی نہیں بولتا۔ تو اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے گا تو ہمت ہارے گا اور گناہوں میں آگے بڑھے گا، اور دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتا ہے کہ میرے پاس تو یہ ہے، فلانے کے پاس تو بنگلہ ہے، کوٹھی ہے، فلانے کے پاس گھر ہے، فلانے کے پاس بزنس ہے، فلاں چیز ہے، اس کے بعد پیسے مجھ سے زیادہ ہیں۔ تو ہمیشہ جب اپنے سے اوپر والوں کو دیکھے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ دین میں گھٹتا جائے گا اور دنیا کے معاملات میں ناشکرہ اور بے صبرہ ہوتا جائے گا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ اور گلائی کرتا رہے گا، کبھی بھی اللہ کا شکر نہیں ادا کرے گا۔ تو لازمی بات ہے جو شخص دین میں نیچے چلا جائے، گناہوں کی طرف گناہوں میں بڑھتا جائے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا پہ شکر نہ ادا کرے تو وہ اللہ کے ہاں کہاں محبوب بن جاتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو نہ صابر لکھتے ہیں نہ اللہ تعالیٰ شاکر لکھتے ہیں، نہ صابر اور نہ شاکر، اللہ کی نظروں میں گر جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بہت کئی جگہ ہمیں یہ ذکر فرمایا ہے کہ دیکھو بہت ایک جگہ اللہ 14ویں پارے میں ارشاد فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ یہ مثالیں ہمارے لیے بیان فرمائی۔ میرے عزیز بھائیو، قرآن کریم قصے کہانیوں کی کتاب نہیں، عبرت و نصیحت کی کتاب ہے، مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ فرمایا ایک بستی کی مثال اللہ نے بیان فرمائی، بڑے اطمینان سے رہتی تھی اور ان پر رزق کی ہر طرف سے فراوانی تھی، لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ بڑے اطمینان اور امن سے رہتی تھی، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو اللہ نے انہیں بھوک کا اور خوف کا لباس چکھا دیا، لباس چکھایا، بھوک کا بھی لباس اور خوف کا لباس ان پر چکھا دیا۔ بما کانوا یصنعون، یہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ میرے عزیز بھائیو، میں اور آپ اپنے اعمال پہ غور کریں کہ کہیں ہمارے اعمال ایسے تو نہیں، ہم بھی کل تک اطمینان سے رہتے تھے اور آج ہمیں اپنے ہاتھ سے، اپنے بھائی سے ڈر لگتا ہے، اس کے قریب جانے سے ڈر لگتا ہے، اپنے نیچے کی چٹائی سے ہمیں خوف محسوس ہوتا ہے، اپنے دوست سے خوف محسوس ہوتا ہے، گھر والوں سے ڈر لگتا ہے۔ ہم کبھی اطمینان سے رہتے تھے، معاشی اعتبار سے بھی کتنا ہم نیچے جا رہے ہیں اور ہر آدمی معاش کے لیے پریشان ہے، تو خوف بھی اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دیا، پریشانی بھی مبتلا کر دی اور معیشت کے اعتبار سے بھی ہمیں نیچے کرا دیا۔ اللہ تعالیٰ اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ کی ناشکری چھوڑ دینا، زیادہ سے زیادہ شکر کرنا اور صبر سے کام لینا۔ قرآن کریم میں قوم سبا کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قوم تھی یمن میں، صنعاء ایک شہر ہے، اس کے 6 میل کے فاصلے پر ہے۔ قرآن کریم میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوب نعمتیں عطا فرمائی تھی۔ لَقَدْ كَانَ لِسَبْإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ، ایسے گھنے باغات تھے کہ اگر کوئی آدمی ٹوکری لے کر ان کے باغ سے گزر جائے، وہ باغ کے اگلے کنارے پر جب نکلتا تھا بغیر کوئی پھل توڑے اس کی ٹوکری پھلوں سے بھر جاتی تھی، پھل اتنے گرتے تھے ویسی خود بخود جو اس سے ٹوکری پھلوں سے بھر جاتی، ہر قسم کی نعمت اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ لیکن ان کے سردار نے اور خود اس قوم نے اللہ کی ناشکری کی، انبیاء علیہ السلام کی باتوں کی مخالفت کی اور کفر میں مبتلا ہوئے اور کہنے لگے ہمیں اللہ کی نعمتوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنی نعمتیں چھین لی اور ان کے اچھے باغات، پھل اور میووں کی جگہ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا، سیلاب، بہت تیز سیلاب آیا، بند کا عذاب آیا ان کے اوپر، اور وہ سارے کے سارے ان کے پھل اور ان کے باغات، ان کی بستیاں خاک میں مل گئی، ختم ہو گئی۔ اور ان کے باغات کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جھاؤ کے درختوں میں اور اسی طرح پیلو کے درختوں میں اور اسی طرح دیگر کانٹے دار یعنی خاردار بنا دیا۔ جزیناہم ببغیہم وإنا لصادقون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ان کی سرکشی کی سزا ہے اور ان کی ناشکری کی سزا۔ جزیناہم
بما کفروا وهل نجازی الا الکفور، ہم نے ان کو یہ سزا اس لیے دی کہ انہوں نے ناشکری کی تھی، اور ہم ناشکروں کو یہی سزا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ ان سے نعمتیں جو چھینی ہیں نا، وہ ان کی ناشکری کی وجہ سے ہیں، اور ہم ناشکروں کو یہی سزا دیتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، علامہ اقبال کا جو ایک مشہور شعر ہے اور قرآن کریم کی ایک آیت بھی ہے کہ خدا نے اس قوم کی آج تک حالت نہیں بدلی جب تک نہ ہو خود خیال اس کو اپنے حال بدلنے کا، خود ہم جب تک نہیں بدلیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے حالت میں نہیں بدلیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہماری حالت بدلنے کیا کہ ہم گناہوں سے توبہ کریں، توبہ و استغفار کریں۔ جب بھی اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے تو وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے آتا ہے۔ اللہ کی نعمتیں ہمارے عمل کی وجہ سے نہیں آتی، نعمتیں تو اللہ تعالیٰ جو عطا فرماتے ہیں وہ اپنے فضل سے عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نعمت اپنے فضل سے عطا فرماتے ہیں۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، لیکن ان نعمتیں جب چھنتی ہے تو اعمال کی وجہ سے چھنتی، نعمتیں جب چھنتی ہے تو وہ اعمال بد کی وجہ سے چھنتی ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں عظیم نعمتیں عطا فرمائی تھی، ہم سکون سے زندگی گزار رہے تھے، لیکن آج ہمارے اوپر جو حالات ہیں، میں اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا ملک کس طرح پریشانی کے عالم سے گزر رہا ہے، پوری دنیا پریشان ہے، اور اس کے لیے ہم فکر بھی نہیں کر رہے کہ کرنا کیا ہے، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا۔ اس لیے میں اور آپ اس بات کا اہتمام کریں، کوشش کریں، جہاں اسباب ہم اختیار کرتے ہیں اسباب سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ضروری ہے۔ صرف اللہ ہی ہے جو اس ساری کائنات کے نظام کو چلا رہے ہیں، اور وہ جب چاہے گا، اس کے ارادے کے نام وجود ہے، جب وہ چاہے گا سارے حالات ٹھیک کر دے گا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا، نہ کسی ویکسین کی ضرورت ہوگی، نہ کسی علاج کی ضرورت ہوگی۔ جب آج تک جو سارے زندگی ایسے گزر رہی تھی، کل بھی اللہ ایسے کر سکتے ہیں، لیکن ضروری یہ ہے کہ میں اور آپ صبر سے کام لیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ صبر اور شکر یہ دونوں باتیں ضروری ہیں، ناشکری سے بچیں اور بے صبری سے بچیں۔ اللہ رب العالمین اپنے فضل سے ہر قسم کے عذاب سے، مصائب سے، تکلیفوں سے اس امت کی اور ساری انسانیت کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العالمین اپنے وائرسوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور دوبارہ ہماری زندگی کی جائز رونقوں کو خالص اپنے فضل و کرم سے بحال فرما دے، اور اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمیں صابر اور شاکر بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔